وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت، سورہ اعراف کی آیت نمبر، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 19، جہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اور اللہ نے آدم سے فرمایا کہ آدم، اب تم ٹھہرو، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں، اور اس میں جہاں سے چاہے تم کھاؤ، لیکن اس شجرہ کے پاس مت، اس کے قریب مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس سے پہلے کی جو آیات گزری اس میں شیطان نے استکبار کیا، تکبر کیا، اللہ نے جو حکم دیا تھا اسے ماننے سے انسان کے بارے میں انکار کیا، اور اللہ نے اسے وہاں سے نکال دیا، اخراج ہو گیا، یعنی اب وہاں پر اس کا داخلہ بند ہو گیا ملائے اعلیٰ کے اندر، جہاں وہ پہلے جا سکتا تھا۔ تو وہ حصے جو ہے وہ بند کر دیے گئے جن سے گزر کر وہ پہلے پہنچتے تھے۔ قرآن شریف میں اس کا دوسرے مقامات پر ذکر ہے، میں نے پہلے کئی مرتبہ الگ الگ دوسرے اور موضوعات کے سلسلے میں بتایا، سورہ ہجر کے اندر، کہ اسے ورم ہول کہتے ہیں سائنٹسٹ، جہاں سے گزر کر ملائکہ جاتے ہیں، جہاں سے گزر کر ملائے اعلیٰ کے اندر پہنچتے ہیں لوگ۔ یہاں کی رفتار جو ہے وہ فرشتوں کی بھی، جو دنیا کے اندر کی رفتار ہے یہاں پر گزر کرنے کی، وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ان کی رفتار جو ہے وہ روشنی کی رفتار ہے، اور روشنی 3 لاکھ کلومیٹر سفر کرتی ہے 1 سیکنڈ کے اندر، اور اس رفتار سے سفر کرتے ہوئے، روشنی کی لائٹ کی ویلوسٹی یا لائٹ کی اسپیڈ سے سفر کرتے ہوئے، تو ابھی جو آسمان دنیا ہے اس کی لمبائیاں بھی طے نہیں ہوتی۔ جو فاصلے ہیں بہت سے پلانٹس کے اور بہت سی وہ جگہوں کے جو آسمان دنیا کی حدود میں ہیں، وہ چونکہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ، آسمان دنیا کو ہم نے سجایا، یہ جو روشنیاں تمہیں نظر آتی ہیں، زینتیں نظر آتی ہیں، سب آسمان دنیا کی حدود میں ہیں۔ کواکب سے، ستاروں سے چمکنے والے روشنیوں سے آسمان دنیا کو زینت بخشی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جتنے ہمیں ستارے سیارے نظر آتے ہیں یہ سب پہلے آسمان کی حدود ہے، جہاں تک ابھی اس کی آخری لمٹ تک انسان ابھی نہیں پہنچا۔ یہ ان کے بارے میں جہاں تک بھی ابھی ہماری اسپیس سائنس پہنچتی چلی جا رہی ہے، جہاں تک اسپیس سائنس ہماری پہنچتی چلی جا رہی ہے، وہاں تک کی بھی شکل ابھی یہ ہے کہ بہت سے ستارے سیارے ایسے ہیں کہ لاکھوں سال کے اندر روشنی وہاں سے یہاں تک نہیں پہنچی۔ 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ کی رفتار سے، اس ویلوسٹی سے روشنی سفر کرنے کے بعد ان کی روشنی زمین پہ اب تک نہیں پہنچی۔ جو ڈسکور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی ان کی روشنی پہنچتی جا رہی ہے، تو یہ ہے کہ یہ کروڑوں سال کے اندر ان کی روشنی جب سے تھے، جب سے اب تک یہاں پہنچے۔ فرشتوں کی رفتار بھی یہی ہے، تو اس رفتار سے تو آسمان دنیا کی حدیں بھی وہ لاکھوں کروڑوں سال میں ہی پار نہیں کر سکتے۔ یہاں سے بیت المقدس تک کا سفر ہوا، وہ روشنی کی رفتار سے ہوا۔ روشنی، لائٹ اور الیکٹریسٹی، بجلی، ان دونوں کی رفتار ایک ہی ہے، تو وہ براق کے ذریعے ہوا۔ برق میں، اس میں مادہ ہے برق، اس کا براق کا الیکٹریسٹی، وہ براق وہ اس کے ذریعے ہوا، اور وہ الیکٹریسٹی کی اسپیڈ سے، یعنی روشنی کی، دونوں کی اسپیڈ ویلوسٹی برابر ہے، وہاں تو سیکنڈوں میں پہنچ گئے، سیکنڈ کے بھی کچھ حصے کے اندر۔
لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو عروج ہوا معراج سفر کا اگلا حصہ، وہ اس رفتار سے پاسبل نہیں ہے، یہ تو کروڑوں سال لگ جائیں۔ تو اب ہمیں اسپیس سائنس نے یہ بتایا کہ آسمان میں یعنی فضا میں اسپیس میں ورم ہولز انہوں نے اس کا نام رکھا ہے، کچھ ایسے انٹری پوائنٹس ہیں، کچھ ایسے انٹری داخلے کے کچھ حصے ہیں کہ اگر ان حصوں کے اوپر کوئی پہنچ جائے تو فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، کروڑوں یا اربوں یا ملینز اور بلینز آف لائٹ ایئرس، وہ فاصلے سارے سمٹ جاتے ہیں، اور ایک قدم یہاں اور اگلا قدم اگلی کائناتوں میں آسمان دنیا کے پار۔ تو سفر ان انٹری پوائنٹس کے ذریعے ہوا لازماً۔ یہ قرآن شریف میں ہے وَلَوْ فَتَحْنَا بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ہم کوئی انٹری پوائنٹ ان کے لیے کھول دیں اسپیس میں تو فَظَلُّوا، اس میں کھو جائیں گے وہ اور ان کو عروج ہو جائے گا۔ اور قرآن نے یہ کہا کہ وہ یہ کہیں گے کہ لَقَالُوا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، آنکھیں ہماری جو دیکھ رہی ہے ایسا جیسے نشے میں ہیں، بل نحن مسحورون، ہمیں یا سحر زدہ ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے جو کچھ بھی ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن نے یہ بتایا کہ وَحَفِظْنَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ، کیا ہے، من كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِد، اور ان انٹری پوائنٹس کو یہ جو جتنے شیاطین ہیں ان سے ہم نے محفوظ کر دیا، وہ انٹری ان کی بین کر دی، اب وہ اس سے پار نہیں جا سکتے، اس سے نہیں گزر سکتے۔ تو یہ جو نظام ہے جو یہاں کائنات کا بنا ہمارا، اس زمین کا بھی، آسمان دنیا کا بھی، باقی آسمانوں کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم، جتنی ہمیں آسمان دنیا کی تھوڑی سی تفصیل معلوم ہے اسپیس سائنس کے ذریعے، اس میں بھی ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ ہلکے ہلکے کر کے مختلف سسٹم جو ہیں وہ نافذ ہوتے رہے ہیں۔ جیسے یہ زمین بنی تو جب یہ زمین وجود میں آئی اور اس کا اوپری سطح ٹھنڈی ہوئی، آگ تھی خالی، ہے آگ کا گولا تھی، گیسز جلتی ہوئی، اور اس کی اوپر کی سطح جو ہے وہ کروڑوں سال میں ٹھنڈی ہوئی، اندر اس کے آگ بھی آگ ہے۔ اس وقت اس زمین کے اوپر جو چاروں طرف سے شہاب ثاقب جو ہوتے ہیں اور جو ٹوٹنے والے جنہیں ستارے سیارے کہتے ہیں، یہ جو قریب سے کوئی پلانٹ گزرتا ہے اور وہ تیزی سے زمین کی طرف آتا ہے تو اس کی لگاتار بارش جاری تھی یہاں پر، وہ بارش اور بہت سی چیزیں زمین کے اوپر انسان کی ضرورت کی اس کے ذریعے بھیجی گئیں، لوہا اسی کے ذریعے زمین پر آیا، بہت بڑی تعداد میں زمین کے اندر لوہا موجود ہے، لیکن لوہا اسی کے ذریعے اس وقت زمین میں آیا، باہر سے بھیجا گیا، زمین کا حصہ نہیں ہے۔ تو قرآن نے بتایا ہے کہ زمین پر پیدا نہیں ہوا بلکہ باہر سے بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ حیات ممکن نہیں تھی، یہاں تو کروڑوں جو اوپر سے گرنے والے اور ٹکرانے والی جو دھاتیں اور چیزیں تھیں ان کی بارش جاری تھی۔ پھر اس کے بعد وہ نظام بنا، اللہ نے پروٹیکٹیو لیئرز، حفاظتی جو ہیں وہ لیئرز بنا دی، پرتیں بنا دی۔ بعض جگہ اسے قرآن شریف کا یہ اعجاز ہے کہ ایک ہی لفظ اور ایک ہی اصطلاح سے مختلف موقعوں پہ بہت سے مختلف معنی نکلتے ہیں، کبھی کبھی ایک ہی آیت میں سے مختلف معنی نکلتے ہیں۔ تو بعض جگہ 7 آسمان سے وہ بھی مراد ہے کہ 7 پروٹیکٹیو لیئرز بنا دی اس زمین کے چاروں طرف، کہ جس سے پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ آنا رک گئی، اس کی بارش رک گئی، اور زمین سے جو کچھ اوپر جا رہا ہے اس کا نکلنا رک گیا۔ مثلا پانی ہے تو زمین پر جتنے پانی کی انسان کو ضرورت تھی وہ رکھا گیا، اب اس میں سے ایک ذرہ بھی یہاں سے باہر نہیں گیا۔ واٹر سائیکل ہے، پانی جتنا اوپر اٹھتا ہے وہ جو لیئرز ہیں وہ اس کو واپس بھیج دیتی ہیں، اب اسے باہر نہیں جانے، کراس نہیں ہونے دیتی، وہ پانی واپس زمین پر آتا ہے۔ تو یہ بتدریج ہوا، یہ گریجولی ہوا یہ تھا۔ ایسے ہی اس پروسیس میں بھی جو اسپیس کے اندر یا فضا کے اندر جو وہ انٹری پوائنٹس ہیں کہ جہاں پر ایک قدم رکھا جائے اس حصے پہ، اسے سائنس نے اس کو نام دیا ورم ہولز کا۔ ورم ہولز، کوئی سوراخ نہیں، ہول مانے سوراخ، جیسے بلیک ہولز کوئی سوراخ نہیں ہے، لیکن یہ نام انہوں نے اس کا جو نام رکھا گیا ہے یہ ورم ہولز، کہ اگر اس انٹری پوائنٹ کے اوپر کوئی اگر وہاں پر داخل ہو جائے تو پھر اس کے بعد اگلی کائناتوں میں اگلا قدم ہو، یہ سارے لاکھوں کروڑوں اربوں نوری سال کا فاصلہ طے ہو جائے گا۔ تو
یہ گریجول ایک پروسیس ہے، جیسے زمین پر ہوا ایسے ہی اسپیس میں، ایسے ہی فضا میں بھی ہوا ہوگا کہ پہلے وہاں سے یہ جو آگ سے پیدا ہیں یا جو ہیٹ انرجی سے جنہیں پیدا کیا کہ پہلے وہ اس کو کراس کر سکتے ہوں گے جنات اور شیاطین، اور پھر اس کو وہ پروٹیکٹیو لیئرز وہاں پر بھی ایسی رکھ دی گئی کہ جو جن کے جسم، جن کی باڈیز لائٹ انرجی سے بنی ہے، روشنی سے جو پیدا ہے، نور سے، فرشتے وہ کراس کر سکتے ہیں، اور جو ہیٹ انرجی سے جن کی باڈیز بنی نار سے، آگ سے، شاید وہ اس کو کراس نہیں کر سکتے، اب رک جاتے ہیں۔ یہ انتظامات اس کے بعد جیسے گریجولی زمین کی میں نے مثال دی، بتدریج یہاں پر انتظام کیے گئے انسان کی زندگی کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے کہ اوپر سے برسنے والی چیزوں کی بارش نہ ہو، ایسے ہی اس کو کراس کر سکنے کے اندر وہ لمٹس جو ہیں وہاں پر کائنات کے اندر رکھ دی گئیں، ایسی وہاں پر بھی پروٹیکشن، وہاں پر بھی حفاظتی اقدامات اس شکل کے ہو گئے کہ اب اسے کراس نہ کر سکے۔ یہ تو ایک سائنٹیفک لینگویج ہوئی، اسباب کی دنیا کی، مینز کی، کہ سارے کام دنیا میں یا کائنات میں اللہ کے سبب کے ذریعے ہوتے ہیں، کیا چیز پیدا کر دی گئی جس سے کیا رک گیا، اصل پروسیس کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے، اللہ نے وہ انتظام کیا اور وہاں پر شیاطین کا داخلہ روک دیا، شیطان کو نکالا، وہاں سے نکال دیا گیا، اور وہاں پر اب وہ دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا، ان راستوں سے وہ نہیں جا سکتا، اب صرف فرشتے وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ تو شیطان کو نکال دیا گیا، وہاں سے اخراج کر دیا گیا، اس کے بعد آدم سے کہا، اسے یاد رکھیے گا آگے پھر اس کو جب سمرائز کریں گے، یہ جو بیان جو شروع ہوا ہے قصہ آدم و ابلیس، حضرت آدم کا وہاں پر رہنا، یہ جس جگہ یہاں سورہ اعراف میں یہاں پر اس مقام پر ضرورت تھی اس کے خاص کچھ پہلوؤں کا بیان کرنے کی، سورہ بقرہ میں ضرورت تھی کچھ بعض پہلو وہاں بیان ہوئے جو یہاں نہیں ہوئے، وہاں ضرورت تھی اس کو بیان کرنے کی۔ تو یہاں پر یہ بیان جس جگہ ختم ہوگا، جب اس کو سمرائز کریں گے اور سمیٹیں گے تو پھر وہاں یہ ذہن کے اندر رہے آخر کے حصے کو پڑھنے کے بعد یا مطالعہ کرنے کے بعد شروع کرنا نکل جائے کہ یہ دو چیزیں تھیں جن میں سے ایک گزری ہے ابھی، انسان کو جس کی ٹریننگ کے لیے وہاں روکا گیا، ورنہ پیدا تو کیا تھا زمین کے لیے، اس کی پیدائش سے پہلے ہی اعلان تھا کہ زمین پر بھیجا جائے گا، لیکن وہاں روکا گیا، جس مصلحت سے روکا گیا اس میں سے ایک پوری ہو گئی، گزر گئی۔ یہ تجربہ کرا دیا گیا کہ تکبر، استکبار، بڑائی کرنے والے ان کا جنت میں گزر نہیں ہے۔ اگر ہو گئی غلطی اور اگر معافی نہ مانگے، اور شیطان نے معافی نہیں مانگی ابلیس نے، اور اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ قرآن شریف نے کہا اسی صورت کے اندر ہے، سورہ اعراف کے اندر آگے آیا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے، سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے جس میں سے تاگا نکالا جاتا ہے، اس میں سے اونٹ کا گزرنا زیادہ آسان ہے اس کے مقابلے میں کہ جو تکبر کرتے ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائیں، بڑائی اپنی کرنے والے کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور استکبار کیا، بڑائی کی، بڑے بنے، کبر کیا، گھمنڈ کیا ان کی طرف سے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے وہ راستے نہیں کھولے جائیں گے جن راستوں سے جنتوں کو بھیجا جائے گا اسپیس میں، وہ راستے ان کے لیے بند ہوں گے۔ ولا يدخلون الجنت، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ ایک لٹریری انداز ہے بیان کرنے کا، یہ نہیں کہ اونٹ گزر جائے گا، بلکہ جتنا مشکل یہ ہے اور جتنا ناممکن یہ، اس سے زیادہ ناممکن ان لوگوں کا جنت میں داخلہ ہے جو تکبر کرتے ہیں، جو گھمنڈ کرتے ہیں۔ تو ایک تجربہ جو ہے وہ یہ کرایا، اب آگے اگلا حصہ آ رہا ہے۔ آدم سے کہا، ابلیس کو نکال دینے کے بعد، وہاں پہ ان کی انٹری ختم کر دینے کے بعد آدم سے کہا گیا اب تم اور تمہاری زوجہ جنت کے اندر سکونت اختیار کرو۔ اس سے پہلے زوجہ کا ذکر نہیں تھا، یہاں تک ابھی جو آدم کے آگے فرشتوں سے کہا، اور وہاں پر ابلیس بھی موجود تھا، ان سے کہا کہ تمہیں آدم سے، انسان سے کوآپریٹ کرنا ہوگا۔ فرشتوں نے قبول کیا، اس نے انکار کیا، خالی آدم کا نام آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد
ایک حصہ ختم ہو گیا اور اگلا حصہ شروع ہو رہا ہے. اب ان کی بیوی کا ذکر بھی آ رہا ہے, زوجہ کا بھی. کہا کہ تم اور تمہاری زوجہ اب جاؤ جنت میں رہو. تو قرآن غیر ضروری ایک لفظ بھی نہیں ہے, اور قرآن کا یہ بھی اعجاز ہے, یہ معجزہ ہے کہ اس میں تمام علوم کی تمام چیزیں جو ہے انہی محدود الفاظ, انہی لمیٹڈ ورڈ, سیمت الفاظ کے اندر شبدوں میں بیان کر دی گئی ہیں. تو کم الفاظ میں بے پناہ مضامین آ جائیں, وہ بھی مضامین, وہ مضامین بھی, وہ سبجیکٹس بھی جو آج تک نہیں کھلے, ابھی آگے کھلیں گے آئندہ اور کھلتے چلے جائیں گے, وہ سب انہی الفاظ کے اندر سب سمٹ جائیں, اتنے ہی ورڈز میں کوئی نیا لفظ اور نیا ایک حرف بھی نازل نہیں ہوگا. اس کے لیے اس میں قرآن شریف کے اندر اس کا انداز ایسا ہے کہ جگہ جگہ خالی جگہ پر کرو, جیسے ڈاٹ 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 چھوڑ دیے گئے کہ وہ خالی جگہ آپ خود پر کر لیجئے. یہاں آپ کی انٹیلیجنس اور انسان کی ذہانت کے مطابق رکھا ہے وہ جگہ خود بھر لیجئے. ضرورت نہیں ہے اس کے بیان کی, اس جگہ ضرورت نہیں تھی اس تفصیل کی کہ بیوی کہاں سے آ گئی, اس کے بیان کی ضرورت نہیں. درمیان میں وقفہ ہے کہ اس کے بعد اللہ نے ان کی زوجہ کو بھی کریٹ کیا اور پیدا کیا, حضرت آدم کی. اس کے یہاں پہ بیان کی ضرورت نہیں تھی, اس کے پروسیس کی اور دوسری چیزوں کی. اب کہا کہ تم اور تمہاری زوجہ جا کر سکونت اختیار کرو جنت میں, وہاں جا کر وہاں ٹھہرو. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا, اور وہاں جہاں سے دل چاہے کھانا. وہاں سورہ بقرہ میں جو الفاظ ہیں, یہ سورہ اعراف کی آیت ہے, آیت کا حصہ. سورہ بقرہ میں الفاظ میں رغدن بھی پڑھا ہوا ہے. فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, جہاں سے کھاؤ یہاں ہے, اور وہاں یہ کہ جو کچھ کھاؤ, جو کچھ تمہارا دل چاہے, اور جہاں سے دل چاہے اس میں وہاں کھانا تم جنت میں. اب دیکھیے دو تین چیزیں یہاں پر معلوم ہوئی. جنت وہ جگہ ہے جہاں بھوک کا مسئلہ نہیں ہوگا. جس چیز کی خواہش ہوگی, آدم سے کہہ دیا گیا, آدم اور ان کی زوجہ سے کہہ دیا گیا جو تمہارا دل چاہے کھانا ہو, جہاں سے دل چاہے کھانا. یعنی جہاں پر جس کے کسی حصے میں کسی کے لیے بھوک کا مسئلہ پیدا نہ ہو. خالی بھوک کا ہی نہیں, بلکہ جو کچھ بھی وہاں اویلیبل ہے کھانے سے متعلق. کچھ لوگ اچھا کھا رہے ہیں, کچھ ہم وہ تو نہیں کھا سکتے جو یہ کھا رہے ہیں. جو ان کا دل چاہے وہ وہاں پر اویلیبل ہو, وہ وہاں پر اویلیبل ہے. اس میں سے جو وہاں دستیاب ہے اس میں سے جو ان کا دل چاہے وہ کھائیں, اور جہاں پر بھی ہے وہاں سے کھا سکیں. یہ جنت جو آخرت والی جنت ہے, یہاں جو جھلک بتائی گئی وہ اس دنیا کے اندر بھی جنت وہ حصہ بنے گی یا وہ حصہ کہلا سکتی ہے. مثالی طور پر کہ جہاں لوگوں کو بھوک کا مسئلہ نہ ہو, جہاں لوگ جو دل چاہے کھا سکے اور جہاں سے دل چاہے کھا سکے, جہاں جو چیز بھی اویلیبل ہے وہاں اگر لوگ ہوں تو ان کے ہر ایک کے لیے نہ ہو کہ کچھ بڑے لوگوں کے لیے اویلیبل ہے, یہ کچھ کم پیسے والوں کے لیے اویلیبل نہیں ہے. تو ایک تو خصوصیت یہ بتائی کہ جنت وہ جگہ ہے. مثالی طور پر دنیا میں بھی جنت وہ جگہ ہوگی جہاں یعنی, اور وہی آئیڈیل مقام ہو سکتا ہے یہاں دنیا میں جہاں بھوک کا مسئلہ پیدا نہ ہو. نہ صرف بھوک کا نہیں, خالی اتنے نہیں کہ پیٹ بھر جائے, بلکہ جو بھی چیزیں کھانے کی دستیاب ہو ہر ایک کے لیے دستیاب ہو, ہر ایک کے لیے اویلیبل ہو. اس میں امیر غریب کا فرق نہ ہو, نمبر ایک. نمبر دوسری بات اسے معلوم ہوئی کہ وہاں سکونت اختیار کرو, ٹھہرو وہاں پر جا کے, رہو وہاں جا کے. اب تو رہنے کا ٹھکانہ جنت وہ جگہ ہے جہاں بھی اشارہ ہے اس کے اندر کہ یہاں بھی دنیا میں بھی جنت وہ ہوگی جہاں ہر ایک کے رہنے کا سامان ہو, ہر ایک کے رہنے کی جگہ ہو, جہاں ہر ایک, اور خالی رہنا ہی نہیں. قلنا یا آدم اسکن, سین کاف نون, اسکن یہ ٹھہرو رہو. اور یہی مادہ ہے, یہی انہی الفاظ کا مطلب ہے جس سے لفظ بنتا ہے سکون, سین کاف نون. عربی میں اسی سے سکون بنتا ہے. تو تم وہاں پر مسکن ہو,
ٹھہرنے کی جگہ، قیام کی جگہ، رہنے کی جگہ، اور رہنے کی جگہ ایسی جہاں سکون حاصل ہو. یہ دونوں چیزیں ساتھ میں شامل ہیں اس میں کہ وہاں پر سکون حاصل ہو. جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں ٹھہرنے میں آدمی انسان کو بے چینی نہ ہو کہ ادھر سے کہیں مٹی نہیں گر جائے، ادھر سے کہیں پانی نہیں آئے، یہاں سے کہیں تیز ہوا نہ آئے، یہاں پر کہیں ایسا نہیں گر جائے کہ پھر جاڑوں میں دھوپ نہ آئے، گرمیوں میں یہاں پر حبس ہو جائے. تو ایسی جگہ جس کے اندر ٹھہرنے کی ایسی جگہ جس میں سکون ہوگا. یہ ایک ہی لفظ کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. سین کاف نون کے مادے سے کہا آدم تم جاؤ ٹھہرو، اور اسی کا دوسرا مطلب ہے آدم جاؤ تم اب تمہیں سکون حاصل ہوگا. تو یہ دوسری بات جنت کے بارے میں اشارہ کیا گیا کہ ایسی جگہ جس کے اندر لوگ پریشان نہ ہو اور ان کو تکلیفیں نہ ہو اور سکون سے رہ سکے. جنت وہ جگہ ہے. تو دنیا میں بھی جنت کی مثال وہ جگہ بنے گی، وہ معاشرہ بنے گا جہاں پر انسانوں کو رہنے کی جگہ ہو، اور رہنے کی جگہ بھی سکون کے ساتھ میں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا گھر جو ہے وہ برابر ہو لمبائی چوڑائی اور اونچائی کے اندر، لیکن کوئی کسی طرح کی تکلیفیں نہ ہو، سکون ہو. یہ اندیشے نہ ہو کہ یہاں سے نکال دیے جائیں گے، یہ اندیشہ نہ ہو کہ یہاں چھت گر جائے گی، یہ اندیشہ نہ ہو کہ یہاں ہوا نہیں آئے گی، یہ اندیشہ نہ ہو کہ یہاں گرمیاں سردی ستائے گی. ایسی جگہ ہو تو وہ معاشرہ جو ہے وہ کہلائے گا وہ کہ جو پاکیزہ معاشرہ ہے اور اچھا معاشرہ ہے. روٹی کا مسئلہ نہ ہو، مکان کا مسئلہ نہ ہو. یہ تین بنیادی ضرورتیں، روٹی، کپڑا اور مکان. کپڑے کا ذکر آ رہا ہے آگے، لباس کا ذکر آگے آ رہا ہے. سورہ طٰہٰ کے اندر بھی اس واقعے کو بیان کیا گیا. 20ویں سورت ہے یہ. سورہ اعراف چل رہی تھی 7ویں سورت. وہاں پہ بھی یہ بات کہی گئی کہ ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا. اس میں تم نہ بھوکے رہو گے اور نہ ننگے رہو گے جنت کے اندر.